دشمن ایک اور ہلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے قریش کے ایک آدمی کا انتظار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ کون ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا آپ سے، کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھے قتل کرنے آئے گا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ صحابی نے پوچھا، لیکن وہ ہے کون؟ ابی بن خلف۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ حال اسلامنا کے اس تاریخی سلسلے میں جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ حیرت انگیز سفر، ایک ایسے مجاہد کا سفر جو ابتدا میں اسلام کے مقابل کھڑا تھا مگر بعد میں اسلام کا سب سے بڑا سپاہی بن گیا۔ ابی بن خلف رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کٹر مخالفین میں سے تھا۔ وہ مدینے کا رہنے والا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک روز وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا تھا۔ میری بات غور سے سن لو محمد، کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا، اسے میں اسی وقت کے لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں جب تم قریش کو پھر کبھی جنگ کے لیے للکارو گے۔ اب بدر کے خواب دیکھنے چھوڑ دو، میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو گے، اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں قتل کروں گا۔ ابی، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا فرض سونپا ہے۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو جسے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آؤ اور تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بات پر طنزیہ ہنسی ہنس پڑا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ اب احد کے معرکے میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابی بن خلف یاد آ گیا۔ جوں ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا تو دور سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ جو سوار ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے یہ ابی ہی ہوگا۔ اگر وہ ابی ہی ہوا تو اسے روکنا نہیں، اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا۔ مورخین واقدی، مغازی اور ابن حشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی بن خلف ہی تھا۔ اس نے للکار کر کہا کہ سنبھل جاؤ محمد، ابی آ گیا ہے، یہ دیکھو میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں جو تمہیں دکھایا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 3-4 نے آگے ہو کر کہا کہ ہمیں اجازت دیں کہ اسے آپ کے قریب آنے تک ہم ختم کر دیں۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آنے دو، میرے قریب آنے دو، اسے راستہ دے دو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر زنجیروں والی کھوت تھی۔ اس کی زنجیریں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برچھی تھی اور تلوار نیام میں تھی۔ ابی کا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ آگے آ جاؤ ابی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا۔ ابی بن خلف نے اپنا گھوڑا قریب لا کے روکا اور طنزیہ کہکا لگایا۔ اسے شاید پورا یقین تھا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ اس کی تلوار ابھی نیام میں تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے قریب چلے گئے۔ وہ بڑے طاقتور گھوڑے پر تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر۔ اس نے ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برچھی کا وار کیا۔
وہ وار بچانے کے لیے ایک طرف کو جھک گیا، لیکن وہ وار خالی نہ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برچھی کی انی اس کے دائیں کندھے پر ہنسلی کی ہڈی سے نیچے لگی۔ وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وار اتنا کاری نہ تھا کہ ابئی جیسا قوی ہیکل آدمی اٹھ نہ سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے۔ وہ گھوڑے کی دوسری طرف گرا تھا، اس پر شاید دہشت طاری ہو گئی تھی، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا کہ محمد نے مجھے قتل کر دیا، اے اہل قریش، محمد نے مجھے قتل کر ڈالا۔ قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم دیکھے تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا، زخم بالکل معمولی ہیں، لیکن اس پر نہ جانے کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا۔ محمد نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ مورخ ابن حشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابئی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ اگر محمد مجھ پر تھوک دیتے تو بھی میں زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ جب احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو ابئی قریش کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابئی مر گیا۔ خالد کو آج 4 برس بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس طرح جانیں قربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوفزدہ ہیں۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اسے خون ریز مارکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا اس تک پہنچا۔ کیا ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا۔ کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے کہ یہ ان مٹھی بھر مسلمانوں سے خوف زدہ ہو کر جا رہے ہیں؟ دیکھو خالد، ابو سفیان نے کہا، جب تک محمد ان کے ساتھ ساتھ ہیں اور وہ زندہ سلامت ہیں، یہ خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک شکست نہیں کھائیں گے۔ تو یہ فرض مجھے کیوں نہیں سونپ دیتے؟ خالد نے کہا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہاری قیادت کے بغیر وہ بکھر جائیں گے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے ایک عزم کو کچل ڈالا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتاؤں حبل و عزا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالار کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ اسے اطمینان ضرور تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہوگا، اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا تھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی، کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہائے ہوئے مسلمان کو راہ رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا بھی کسی کو ہوش نہ تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ پیادہ قریش رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے 3 آدمی عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن قمہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورت یہ تھی کہ عتبہ کا سگا بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو پتھر برسائے، ان سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نیچے والے 2 دانت ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آیا۔ ابن قمہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھود کی زنجیر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار میں اتر گئی۔ ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برچھی سے دشمنوں پر وار کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا خون نکل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گر پڑے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ گیا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری طرح سے ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں، جس نے میری موجودگی میں میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے، وہ مارکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار کی ہڈی میں اتری ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے، آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار سے کڑیاں نکالنے لگے، لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلی۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی، لیکن ابو عبیدہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ کو الاثرم کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ آدمی جس کے سامنے کے دانت نہ ہوں۔ پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خوبصورت دکھتے تھے کہ ان کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹتی تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دائیہ رہ چکی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھکی ہوئی تھیں۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ام ایمن کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک کہکا سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن الارقہ دور سے کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی، یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تیر سعد بن ابی وقاص کو دے کر کہا کہ یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے، کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا۔ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے کہکا لگایا اور حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور وہ گر پڑا۔ آج خالد جب مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اوپر اٹھتی آ رہی تھی، اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال اسے پھر پریشان کرنے لگا کہ میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینے والوں پر ٹھونسنے یا پھر ان کا عقیدہ خود پر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی، جو کہ ایک ہی روز پرانی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو؟ کیا تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ صحرا میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا، پھر وہ اپنے ساتھ ان دوستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا تھا۔ ان میں سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ قریش، جو کہ مارکے سے منہ موڑ گئے تھے، کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔
اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم خم ختم ہو چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مارکا فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ یہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آن ملے تھے۔ اب پھر ابن قمہ لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریب پڑے ہوئے 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے کے لیے ڈٹ گئیں۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے کی دوسری طرف گرا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ اٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بت اور شکل و صورت بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نمایاں مشابہت رکھتی تھی۔ ابن قمہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار تھے۔ انہوں نے ابن قمہ کا مقابلہ کیا، پھر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن قمہ کا ایک وار مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لاڈوں میں پلے نوجوان تھے، لیکن تدفین کے وقت ان کا کفن بھی ادھورا تھا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرتے دیکھا، غیظ و غضب سے ابن قمہ پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن قمہ نے زرہ پہن رکھی تھی اور وار کرنے والی ایک عورت تھی، اس لیے ابن قمہ کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن قمہ نے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ قریب ہی تھے ابن قمہ کی طرف بڑھے، لیکن ابن قمہ نے پینترا بدل کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسا وار کیا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خود پر پڑا۔ تلوار خود سے پھسل کر آپ کے کندھے پر لگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے ایک گڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گڑھے میں گر پڑے۔ ابن قمہ نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ وہ یہی نعرہ لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا، مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا کہ حوصلہ ہار بیٹھے اور احد کی پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو ایک للکار سنائی دی، اپنے نبی کے شہدائیوں، اگر رسول اللہ نہ رہے تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم بھی زندہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو؟ مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں آگ بگولا کر دیا۔ وہ پیادہ تھے، لیکن انہوں نے قریش کے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھڑ سواروں پر ہوا تھا۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں سے ایک رفاع بن وکش بھی تھے۔ خالد کے دل میں درد کی ایک ٹینس سی اٹھی۔ اسے کچھ ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھڑ سواروں کا مقابلہ کب تک کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا تھا اور جنگ کا پانسا اپنے خلاف پلٹ لیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر اور تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کچھ قریش رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعاقب میں چلے گئے،
لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حملہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا اور جو بچ گئے وہ بھاگ نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 30 صحابہ میں سے 16 شہید ہو چکے تھے، جو 14 زندہ تھے ان میں سے زیادہ تر زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ کر کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ مدینہ واپس چلے گئے، کچھ قریش کے انتقام سے بچنے کے لیے پہاڑی کے اندر موجود تھے۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ملی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر طرف تلاش کر تھک چکی تھی، اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچی تھی۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زخم دھونے لگی۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھیں۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نے انہیں روحانی سا اطمینان دیا تھا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا۔ وادی میں للکار کی گونج بڑی دور تک سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ اور سلامت ہیں۔ اس للکار پر خالد کو ہنسی بھی آئی تھی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جس طرح مسلمان اکا دکا ادھر ادھر بکھر گئے یا چھپ گئے تھے، اسی طرح کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کا ایک مسلمان ادھر ادھر گھومتا پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سستا رہے تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ تمام مسلمان جو اکیلے اکیلے یا دو دو چار چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اس آواز پر دوڑ کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی آواز پر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہر ایک لاش کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسد مبارک تلاش کر رہا تھا۔ اسے قریش کا جو بھی آدمی ملتا اس سے پوچھتا، تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاش نہیں دیکھی؟ اسی تلاش میں خالد اس کے سامنے آ گیا۔ ابو سفیان نے پوچھا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ نہیں، خالد نے جواب دیا، اور ابو سفیان کی طرف ذرا جھک کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قتل ہو چکے ہیں؟ ہاں، ابو سفیان نے جواب دیا، وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ تمہیں شک ہے؟ ہاں، میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی آسانی سے قتل ہو جانے والے شخص نہیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طلسم طاری ہے۔ ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا، کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میں سے نہیں تھا؟ کیا تم اسے نہیں جانتے تھے؟ جو شخص اتنی قتل و غارت کا ذمہ دار ہے، ایک روز اسے بھی قتل ہونا ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قتل ہو چکے ہیں۔ جاؤ اور دیکھو، ان کے جسد کو پہچانو، ہم ان کا سر مکہ مکرمہ لے جائیں گے۔ عین اسی وقت پہاڑی میں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار گرجی، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں۔ پھر یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح گرجتی کڑکتی وادی اور میدان میں گھومتی پھرتی رہی۔ سن لیا ابو سفیان؟ خالد نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ میں ان پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر آؤں گا۔ کچھ دیر پہلے خالد نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت دور تھا۔ خالد ہار ماننے والا اور اپنے ارادے کو ادھورا چھوڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے چند ایک سواروں کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جدھر اس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا تھا۔ مشہور مورخ ابن حشام کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خالد کو اپنے سواروں کے ساتھ اس گھاٹی پر چڑھتے دیکھا جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے،
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی، خدائے ذوالجلال انہیں اس وقت وہیں کہیں روک لے۔